بات یہ ہے کہ یہ ماں سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، باپ سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، ان کا بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، ان کا بھولا ہوا سبق انہیں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے میرے جوان لڑکے، آج کے میرے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، والدین کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، وہ اللہ اکبر شاید کسی دور میں نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک جوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں صدقہ بہت دیتا ہوں، یعنی زکوٰۃ بہت دیتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی میں نے کر لیا ہے، یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا تو تو انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ یعنی یہ عبادت اس وقت تک جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہے۔ آج داڑھیوں پر تو توجہ ہے، ہم داڑھی کے مخالف نہیں ہیں، آج نمازوں پر بھی توجہ ہے، نماز افضل العبادات ہے، لیکن مسجد جانے سے پہلے کبھی ماں باپ کا چہرہ بھی دیکھا؟ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والوں مجھے بتاؤ، اپنے ماں باپ کو تم ماں باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ماں باپ کو بڈھا اور بڈھی کہا جاتا ہے، بلکہ اب تو حالات یہ ہیں اپنے ماں باپ سے لوگ جلدی سے شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر ماں باپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ آج یہ حدیث پاک سنیے، میں پھر کہتا ہوں وقت کی قلت کی پیروں میں زنجیر ہے، لیکن صرف دل کا درد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، باپ کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، میں نہیں پالوں گا میری ماں کو تو میرا بھائی پالے گا، میرا بھتیجا پال لے گا، دوسرا بھائی پالے گا، تیسرا بھائی پالے گا۔ میں کہتا ہوں کیسا المیہ ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں میری ماں، میری ماں، میری ماں، اور جوان ہو جاتے ہیں، علاج کی بات آئے تو تیری ماں، خدمت کی بات آئے تو تیری ماں، رکھنے کی بات آئے تو تیری ماں۔ حیرت کی بات ہے، یاد رکھنا کائنات کی ساری عبادتیں کر لو، اگر والدین کی رضا دامن میں نہیں ہے تو تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی وہ عبادتیں جو تم نے کی ہے۔ بلکہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں سب سے بڑی خدا کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ انسان شہید ہو جائے۔ شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے کے، تو شہید کو جو سر کٹا دے اللہ کی راہ میں، جان دے دے، اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی محبت کی گواہی دے دی ہے۔ شہید کو شہید کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اب سنیے، وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، یعنی جان دے دی، سر نہیں جھکایا 20 منٹ کے لیے، صدقہ نہیں نکالا چند روپے کا، بلکہ جان دے دی اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہے تب بھی وہ شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی۔ ارے ماں باپ کی خوشی کے بغیر شہادت پر بھی جنت نہیں ملتی، تو ماں باپ کی خوشیوں کے بغیر شادی کرنے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ ماں باپ کو چھوڑ کر الگ گھر بسانے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ کہاں ہے آج کے میرے جوان اور آج کل کی خواتین بھی، نوجوان لڑکیاں بھی گھر میں 6 مہینہ 4 مہینہ رہتی ہے اور پھر کہتی ہے اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی، اور پھر وہ جورو کا غلام اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دے اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے بیوی کو ترجیح دی ماں پر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا خدا فرض بھی قبول نہیں کرتا، نفل بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس کے کہنے پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ آج کل کی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ اپنی ساس کو بے سہارا چھوڑ کر نکل جائیں گی، اپنی ساس کو بے سہارا چھوڑ کر نکل جائیں گی اپنے شوہر کو لے کر، تو کیا کل اس نے ساس نہیں بننا؟ کیا کل اس نے ساس نہیں بننا؟
تم کسی کے بیٹے کو ظلمن چھین لے جاؤ گی، تمہاری اولاد بھی تم سے چھینی جائے گی۔ میری بہن بہت دور نہیں ہے اللہ، میرے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان، اعمل ما شئت کما تدین تدان، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔